حدیث میں ایک طرف آتا ہے, خوب سمجھ لیں, ڈراپ شپنگ میں نا بہت غلط گائیڈنس مل رہی ہے لوگوں کو. حدیث میں آتا ہے کہ ان صاحب نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بھئی جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اسے مت بیچو. میں اس کے عربی الفاظ سنا رہا ہوں, لا تبع ما لیس عندک, جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کو آگے نہیں بیچ سکتے. ڈراپ شپنگ میں بسا اوقات ایسا ہو رہا ہے کہ ایک چیز آپ نے خریدی نہیں ہے اور آپ بیچ رہے ہیں اس کو. اس بیس پہ علماء کہتے ہیں ڈراپ شپنگ میں یہ والی خرید و فروخت, یہ نہیں کہ ڈراپ شپنگ ہی حرام ہے, ڈراپ شپنگ میں اگر خرید و فروخت کا یہ طریقہ ہوگا تو یہ جائز نہیں ہے. اب ان محترم نے کلپ بنا دیا کہ یہ مولوی یہ والی حدیث گویا شو یہ کیا کہ یہ بتا رہے ہیں, دوسری والی نہیں بتا رہے. دوسری حدیث جس میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا, پورے میں مفہوم اپنے الفاظ میں حدیث کا بیان کر رہا ہوں, کہ بیع سلم کہتے ہیں اس خرید و فروخت کو, کہ ایک چیز مارکیٹ میں ہے نہیں, تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں ظاہر ہے ہمیں فصل اگانی ہے, تو ہمارے پاس تو ہمیں ایڈوانس میں پیسہ چاہیے ہوتا ہے, بعد میں فصل اگے گی تو ہم اس کو بیچیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 شرطوں کے ساتھ اس کی اجازت دی کہ ایک چیز آپ کے پاس نہیں ہے. میں اس کو عام مثالوں سے سمجھاتا ہوں. دیکھو ایک آدمی کسان کے پاس جاتا ہے کہ بھائی مجھے پیاز کی اتنی بوریاں چاہیے. کسان کہتا ہے پیاز ابھی اگا ہی نہیں ہے, معدوم ہے نا, معدوم ہے ہی نہیں ابھی. تو کسان کہتا ہے بھائی مجھے ضرورت ہے پیسوں کی, تو آپ ایڈوانس میں اتنے پیسے دے دو تاکہ میں پیاز اگاؤں اور 6 مہینے کے بعد آپ کو اتنی بوریاں پہنچا دوں. یہ معدوم چیز ہے, تو یہ بیع جائز نہیں ہے, لیکن چند شرطوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. وہ شرطیں یہ ہیں کہ جس چیز کو خریدا جا رہا ہے, نمبر 1 یہ کہ پیمنٹ کیش ہو جائے گی, ساری پیمنٹ آپ کیا کریں گے, دونوں چیزیں ادھار پہ نہیں ہوں گی, ایڈوانس پیمنٹ آپ کو کرنی پڑے گی پہلے. نمبر 2, جو چیز کسان یا کوئی بھی شخص بیچے گا وہ مثلیات میں سے ہو. مثلیات کہتے ہیں ان چیزوں کو بالکل اس جیسی نظیر مارکیٹ میں ملتی ہو. مثال کے طور پر آلو ہے, کوئی متعین تو نہیں ہوتا نا, آپ نے کہا 1 کلو آلو, اس کی آپ جب صفت بیان کر دیں گے تو مارکیٹ میں یہاں نہیں ملا تو وہاں مل جائے گا, وہاں نہیں ملا تو وہاں مل جائے گا. آپ نے کہا بھائی فلاں قسم کا باسمتی چاول میں آپ سے خرید رہا ہوں, اتنی بوریاں چاہیے مجھے, وہ چاول یہاں نہیں ہے تو مارکیٹ میں دوسری جگہ وہ موجود ہوگی. اس کو کہتے ہیں ذمے میں کوئی چیز آ جائے جس کی مثل ہو. بکرا جو ہے نا, بکرا یا گائے, یہ مثلیات میں سے نہیں ہے. مثلیات کی آسان ڈیفینیشن یہ ہے جو کیل کر کے یا وزن کر کے بکتی ہو, کیل کر کے یا وزن کر کے. کپڑا جو ہے نا, کپڑا خاص کمپنی کا اور خاص کلر کا, یہ تو مثلیات میں سے ہوگا, لیکن صرف کپڑا آپ نے کہہ دیا تو یہ مثلیات میں سے نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو آپ نے یہ جتنی بھی گاجریں ہیں, دالیں ہیں, چاول ہے, یہ ساری مثلیات میں سے ہیں. تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز جو ابھی ہے ہی نہیں اس کو بیچنے کی اجازت دی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی کہ الی اجل معلوم, مدت متعین. تو پہلی بات تو یہ اجل ہونی چاہیے. اجل کا مطلب ایک خاص ٹائم کے بعد وہ ڈیلیور کرے گا. ابھی اگر اس کے پاس موجود ہے اور آپ نے اشارہ کر دیا کہ میں یہ تم سے خرید رہا ہوں, تو پھر اس میں یہ بیع سلم جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ تو موجود ہے نا, اس کو تو فوراً آپ اٹھا کے دیں. ابھی اس میں یہ ادھار والا معاملہ نہیں چلے گا. تو کیل معلوم ہونا چاہیے, اجل معلوم ہونا چاہیے, اس کی جو صفات ہیں پوری اتنی اچھی طرح ایکسپلین ہو جانی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ڈیلیور کرے تو نزاع کا خطرہ بالکل ہو ہی نہیں کہ آپ کیا میں نے تو یہ کہا تھا تم یہ اٹھا کے لے آئے. تو یہ مثلیات میں تو ہوتا ہے, جو چیزیں ہم مثل نہیں ہیں ان میں نہیں ہوتا. سمجھ رہے بات کو؟ ہم مثل نہیں ہے. جیسے آپ کی مخصوص بائک ہے, 1 سال پرانی ہے, چلا چلا کے آپ نے پرانی کر دی, اس بائک کو جب آپ بیچو گے تو بیع سلم کے طور پہ نہیں بیچ سکتے, کیونکہ اس کو آپ جتنا مرضی ایکسپلین کرو گے بالکل اس جیسی بائک مارکیٹ میں نہیں ہوگی. ہاں 0 میٹر بائک میں بیع سلم کر سکتے ہیں, 0 میٹر گاڑی میں بھی بیع سلم کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 0 میٹر گاڑی, کیونکہ کمپنیوں کی 0 میٹر گاڑیاں آپ ماڈل بتا دیں, رجسٹریشن کا جو سال ہے وہ بتا دیں, تو وہ سب ایک ہی جیسی ہوتی ہیں. تو اس طرح سے بیع سلم کی شریعت میں اجازت ہے. یہ خلاف قیاس ہے. تو خلاف قیاس کا مطلب ہوتا ہے جن شرطوں کے ساتھ اجازت ملے گی انہی شرطوں کے ساتھ آپ یہ بیع معدوم کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. تو ان شرطوں میں پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ فوراً نہیں ہو, وہ ابھی موجود نہیں ہونی چاہیے, یعنی متعین نہیں ہونی چاہیے. ڈراپ شپنگ میں آپ بیع سلم نہیں. ڈراپ شپنگ میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ابھی آپ کی ملکیت میں نہیں آئی ہیں آپ وہ آگے بیچ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا طریقہ شریعت نے یہ بتایا ہے کہ آپ قبضہ کیے بغیر بیچے نہیں, یا تو بیع سلم کریں, اس میں بیع سلم کریں. سلم کا مطلب یہ
کہ آپ اس سے کہیں بھائی یہ چیز ابھی تمہارے پاس کمپنی کے پاس موجود نہیں ہے, اور بیع سلم میں کم سے کم مدت 1 مہینہ ہے, 1 مہینے سے پہلے اگر وہ ڈیلیور کرنے کی وعدہ کر لیتا ہے تو اس میں بیع سلم جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ یہ شریعت نے ایک عام قاعدے سے ہٹ کے ہمیں اجازت دی ہے, تو اس میں اگر وہ 1 مہینے سے پہلے ڈیلیور کر سکتا ہے تو پھر آپ کو 1 مہینے تک انتظار کرنا پڑے گا, کیونکہ معدوم چیز کی بیع نہیں, معدوم کہتے ہیں جو موجود ہی نہیں, اس کی بیع نہیں ہو سکتی. تو یہ سارے جوئے اور سٹے کی صورتیں روکنے کے لیے شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں. تو ان پابندیوں کو گورا فالو نہیں کرتا, آپ کو فالو کرنا پڑے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر سلم کے طریقے پر کسی کمپنی کی گاڑی بک کرانی ہے تو 6 مہینے بعد, 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد آپ بک کرا سکتے ہیں, لیکن پیمنٹ کیا کرنی پڑے گی؟ ایڈوانس میں. ایسا نہیں ہو سکتا پیمنٹ بھی بعد میں اور چیز بھی بعد میں ڈیلیور ہو, یہ نہیں ہو سکتا. دوسرا مثلیات میں ہوگا, جو متعین چیزیں ہوتی ہیں, یہ چیز اس میں نہیں ہوتا. ڈراپ شپنگ میں بیع سلم بعض صورتوں میں بیع سلم بن رہی ہوتی ہے, بعض صورتوں میں بتا رہا ہوتا ہے یہ پروڈکٹ ہے, یہ میں تمہیں بیچ رہا ہوں, تو یہ اس میں آپ بیع سلم کے طور پر اس کو نہیں خرید سکتے کیونکہ یہ تو متعین ہے. اس میں اگر آپ نے خرید کے آگے بیچ دیا تو یہ سمجھا جائے گا معدوم چیز کو بیچ رہے ہیں, وہ چیز جس کے آپ مالک نہیں بنے. اور صرف مالک بننا بھی ضروری نہیں ہے, اس کا قبضہ ہونا بھی ضروری ہے. تو آپ اس کو خریدیں, خریدنے کے بعد قبضہ کریں, قبضے کے بعد آگے بیچیں گے آپ اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس سے پہلے آپ کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے, بیچ دیا تو پروفٹ حلال نہیں ہے آپ کے لیے. اچھا, یہ جو محترم آئے ہیں مارکیٹ میں, انہوں نے کہا کہ یہ مولوی لوگ حدیث کو وجہ سمجھے نہیں ہے. حدیث میں جو آتا ہے نا کہ جو چیز تمہارے قبضے میں نہیں ہے, میں اس میں پراپر وے میں نا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, کیونکہ ابھی جمعے کا بیان ہے اور موضوع بھی خشک ہے نا خرید و فروخت کے مسائل کا, تو یہ لوگوں کے زیادہ تر اوپر سے ہی گزر جاتا ہے. تو میں پراپر ڈراپ شپنگ کے جتنے شرعی احکام ہیں میں پراپر انشاءاللہ اس میں کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. اور یہ بات دماغ سے نکال دیں, بعض لوگ مولویوں کے خلاف ذہن بنا رہے ہیں کہ انہوں نے ہر چیز کو حرام قرار دیا ہوا ہے, یہ چاہتے ہی نہیں کہ لوگ پیسہ کمائیں, مسلمان ترقی میں پیچھے پڑ جائیں. جب یہ کرپٹو کرنسی آئے نا, اتنا لوگوں نے ہم پہ دباؤ ڈالا کہ ہم اس کو فرض قرار دیں, حلال نہیں بلکہ اس کی خرید و فروخت کو فرض قرار دیں. اور تانے دیے جا رہے تھے کہ اب یہ تجارت میں لوگوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں, یہ یوں کر رہے ہیں, یہ دیکھو یہ چاہتے ہی نہیں یہ لوگ پیسہ کمائیں, خود تو یوٹیوب سے پیسے کماتے ہیں, چینل بنا کے, اور دوسروں کو منع کیا ہوا. اتنے تانے. آج وہ جو کرپٹو کرنسی کے بڑے بڑے وہ تھے نا جو گن پوائنٹ پہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ اس کو کرو کہ یہ حلال ہے, حالانکہ ہمیں نہ حلال کہنے میں فائدہ نہ حرام کہنے میں. تو آج جب کرپٹو کرنسی کو لے کے ڈوبی ہے نا, تو آج وہ الٹا تانے دے رہے ہیں کہ مولوی لوگ اس کو شروع سے حرام کیوں نہیں کہتے. جس کا جو مفاد ہوتا ہے مولویوں پہ لا کے تھوپنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے اسے بیچنے سے منع کیا, محترم اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایکچولی اس میں آپ کو نقصان کا خطرہ ہے. آپ وہاں سے خریدو گے پتہ نہیں کس ریٹ پہ ملے, آپ نے کسی اور سے کسی اور ریٹ کا وعدہ کر لیا تو ایکچولی یہ ہو جائے گا. تو اس لیے آج کل تو ایسا نہیں ہے, کمپنیوں کے ریٹ متعین ہے, آپ کو پتہ ہے جب جاؤں گا مارکیٹ میں مل جائے گی. تو اس لیے آج کل یہ بیع معدوم بھی جائز ہے. یہ محترم نے لاجک ہی غلط پیش کی ہے. سمجھ لو جو چیز نہیں ہے اس کو بیچنا صرف اس لیے حرام نہیں ہے کہ بعد میں دھوکے کا خطرہ ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کا آپ رسک نہیں لیتے, اسلام اس پہ پروفٹ کمانے کی بھی آپ کو اجازت نہیں دیتا. یہ اصل لاجک ہے. اس لیے کہتے ہیں مسائل علماء سے پوچھا کرو. ہر پاگل سے پاگل نہ, جو حکیم نہیں ہے وہ حکیم بنا ہوا ہے, جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے, جو مفتی نہیں ہے وہ مفتی بنا ہوا ہے. الخراج بالزمان یہ اسلام کا متفقون علیہ اصول ہے, قرآن و سنت سے ثابت ہے. دیکھو پروفٹ کی 2 قسمیں ہیں. اب یہ بات چل پڑی ہے تو ادھورا کے لیے بنائیں گے, لوگ غلط گائیڈ کریں گے. جلدی سے بہت آسان کر کے سمجھاؤں گا. یہ ساری زندگی آپ کو خرید و فروخت کا یہ مسئلہ نا خرید و فروخت میں فائدہ پہنچائے گا. جب بھی آپ پیسہ کماتے ہیں تو 2 طرح سے کماتے ہیں, یا تو کوئی عمل کر کے, کسی عمل کی اجرت مل رہی ہوتی ہے, یا آپ اپنی کوئی چیز ہوتی ہے اس پہ پروفٹ لیتے ہیں. ٹماٹر کی مثال ہم دیتے ہیں, بہترین چیز ہے ٹماٹر, نام لینے میں بھی اچھا لگتا ہے. خربوزہ زیادہ اچھا. خربوزہ آپ نے خربوزہ اٹھایا, یہ کس کا خربوزہ ہے؟ آپ کا خربوزہ خریدا آپ نے, 50 روپے کا خربوزہ آپ نے اٹھایا. اب آپ یہ خربوزہ بیچ کے 60 روپے میں بیچ رہے ہو, تو اس خربوزے پہ 10 روپے کما رہے ہو, عمل پہ نہیں, خربوزے پہ کما رہے ہو, اپنی چیز پہ. بیچنے کا عمل تو ہے, لیکن اس بیچنے کے عمل کے الگ سے کوئی پیسے نہیں مل رہے. آپ کو پیسے کس سے مل رہے ہیں؟ خریدنے والا جو پیسے دے رہا ہے اس پروسیس کے پیسے نہیں دے رہا, خربوزے پہ 10 روپے آپ کو زیادہ دے رہے ہیں. یہ ہے اس چیز کا پروفٹ. اور نفع کی دوسری قسم ہوتی ہے عمل کا پروفٹ. خربوزہ وسیم کا, خریدنے والا ستار. آپ نے دونوں کے درمیان خرید و فروخت کا عمل کروایا, یا آپ نے وسیم کا خربوزہ قبضہ کیا اور آپ نے کہا وسیم بھائی میں تمہارا خربوزہ مارکیٹ میں بکواتا ہوں, مجھے 10 روپے دے دینا اس کے. آپ مارکیٹ میں لے جا کے آپ نے یہ غفار بھائی کو پہنا دیا, کیونکہ ہمارے ہاں یہ نارمل سے ان کو نہیں پتا, ہمارے ہاں چیزیں بیچی نہیں جاتی, ہمارے ہاں پہنائی
جاتے ہیں, اس پہنانے کا کمیشن ملتا ہے کہ تو نے کتنے میں پہنایا. یہ پہنایا بڑے مزے کی اصطلاح ہے, جس کو جو پہناتا ہے اس کو بھی پتا ہے, ڈکشنری میں نہیں ملے گا آپ کو. اب یہ خربوزہ آپ کا تھا نہیں تو آپ نے 10 روپے کمائے کیسے اس پہ؟ حلال ہو سکتے ہیں؟ نہیں. حلال یہاں پر اس لیے ہے کہ آپ نے یہ پہنانے کا جو عمل ہے نا, اس عمل کے پیسے ملے آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے خرید و فروخت کے نا ایک بہت ضابطہ ہے, یہ تاجر لوگ اس کو کھوپڑی میں اچھی طرح سے بٹھا لیں, یہ بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ. ایک ہوتی ہے عمل کی اجرت, ایک ہوتا ہے اس چیز کی کا نفع جو آپ کی ہے. تو عمل کی اجرت تو اس میں ایک شرط ہے کہ عمل جائز ہو اور اجرت متعین ہو. بھائی بات سمجھ, عمل جائز ہو اور اجرت بولو متعین, یہ دو طرح سے جائز ہے. ایک تیسری طریقے سے بھی جائز ہے یہ کہ جس کو مزاربت کہتے ہیں. آپ نے اپنی پیسہ دیا کسی کو 10 لاکھ روپے, یہ 10 لاکھ سے بھائی تو بزنس کر, پیسہ آپ کا ہے, عمل کس کا ہے؟ عمل اس کا ہے. تو اجرت متعین نہیں کی آپ نے, بلکہ آپ نے کہا تجھے عمل کے پیسے ملیں گے, لیکن کتنے, جتنا پروفٹ ہوگا نا اس میں سے اتنے % تیرا, اتنے % میرا. یہاں بھی اجرت متعین نہیں ہے, لیکن اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے, لیکن یہ بھی عمل کی اجرت ہے. سمجھتے ہو؟ جس نے پیسہ انویسٹ کیا اس کو عمل کی اجرت نہیں مل رہی, اس کو اس کی چیزوں کی اجرت مل رہی ہے. لیکن جو محنت کر رہا ہے اس کو اجرت چیزوں کی نہیں مل رہی, اس کو کس کی مل رہی ہے؟ عمل کی مل رہی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب عمل کی اجرت میں تو کوئی رسک نہیں ہے آپ کا, کیونکہ آپ کا کچھ لگا ہی نہیں ہے, تو رسک کہاں سے ہو گیا؟ سارا رسک انویسٹر کا ہوتا ہے, لاس کس کا ہوتا ہے؟ انویسٹر. تو جب عمل کی اجرت لیتے ہیں تو اس میں جو رسک ہوتا ہے نا صرف اتنا ہوتا ہے کہ عمل ضائع ہو جائے گا. مثال کے طور پر آپ خربوزہ لے کے گئے مارکیٹ میں, بہت سے لوگوں کو پہنانے کی کوشش کی, لیکن ان کو کوئی پہلے کیلے پہنا چکا, اب ان کو خربوزے کی ضرورت ہے ہی نہیں, یا آپ سے اچھا خربوزہ کوئی ان کو پہلے پہنا چکا تھا. آپ کا سارا دن ضائع ہو گیا. آپ نے آ کے وسیم بھائی کو خربوزہ پکڑایا, بولا اپنا خربوزہ پکڑ میری بلا سے. تو رسک آپ کا یہ ہے کہ آپ کو پروفٹ بھی نہیں ملا, لیکن آپ کی محنت کیا ہو گئی؟ ضائع. یہ رسک. لیکن جہاں چیز آئے گی نا, ایسڈ آئیں گے یا پیسہ آئے گا, اس میں جب آپ پروفٹ کماؤ گے تو شریعت کہتی ہے اس پیسے کا رسک آپ کو لینا پڑے گا. عمل تو آپ کر نہیں رہے, رسک لینا پڑے گا. زمان کا کیا مطلب؟ اس کنڈیشن میں یہ پیسہ ایک دفعہ آئے یا یہ چیز آئے کہ ضائع ہو تو آپ کا نقصان سمجھا جائے. اب میں اس کو ذرا مثال سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر ان کے پاس خربوزے کی ایک پیٹی پڑی ہوئی ہے. میں عمل کی اجرت نہیں لے رہا کہ ان کا خربوزہ کسی کو پہناؤں, میں چاہتا ہوں اس خربوزے سے جو پروفٹ ہو نا, تو اس خربوزے پہ میں اتنا پروفٹ کماؤں. تو شریعت کہتی ہے کہ یہ خربوزہ پہلے آپ اپنے قبضے میں لیں گے, اس کے بعد آگے کسی کو بیچیں گے. کیوں؟ اپنے قبضے میں لینے کا فائدہ یہ ہوگا, چاہے 1 سیکنڈ کے لیے قبضے میں آئے, کہ اس دوران یہ ہلاک ہو گیا تو نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا. اس کنڈیشن میں آنا ضروری ہے, کیونکہ جس چیز کی ہلاکت کا رسک آپ نہیں لیتے اس پہ پروفٹ بھی آپ نہیں کما سکتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب دیکھو خربوزہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے, یہ ہے وسیم بھائی. فرسٹ آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالرؤف بھائی ہے, چشمہ لگایا ہوا, انہوں نے خربوزہ ان کے پاس پڑا ہوا, ایک پیٹی پڑی ہوئی. میں آ گیا جی مارکیٹ میں, میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگا, میری کوئی محنت بھی نہیں. میں نے کیا کیا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ علی حیدر بھائی سے میں نے کہا کہ علی حیدر بھائی میں آپ کو خربوزے کی ایک پیٹی بیچ رہا ہوں. اچھا, میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ 500 روپے کا خربوزہ ہے, اس 500 روپے کی پیٹی ہے. انہوں نے کہا 500 کی ملتی نہیں ہے, لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں 500 کی پیٹی ہے. میں نے کہا یار ٹھیک ہے جی 500 کی پیٹی ہے نا, یہ بیچارہ خربوزے کی پیٹی لے کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی آسمانی آفت آتی ہے اس کی ٹینشن, اس میں کیڑا لگ جاتا ہے اس کی ٹینشن, مارکیٹ سے یہ لے کر آیا, سب کچھ اگایا اس نے یا جو بھی کیا, ساری ٹینشن اس نے لی. میں بیچ میں دھندا بن کے آیا, ٹینشن فری لائف گزار رہا ہوں. میں نے کہا کہ بھائی آپ کو میں خربوزہ بیچ رہا ہوں, بتاؤ کتنے کا؟ آپ نے کہا بھائی ٹھیک ہے میں 600 میں لوں گا, مجھے 100 روپے کا سیدھا پروفٹ مل رہا ہے. میں نے کیا کیا, میں نے جب یہاں سے پتہ چل گیا, میں نے ان کو بیچ دیا اور کہا آپ کے گھر پہنچا رہے ہیں, آپ کے گھر کیا کر رہے ہیں؟ پہنچا رہے ہیں. اس کو میں نے بولا تو اٹھا کے ڈائریکٹ ان کے گھر پہنچا. اب یہ جو لے کے جائے گا نا راستے میں, سارا رسک کس کا ہے؟ اس کا ہے. سارا رسک کس کا ہے؟ اس کا ہے. یہ جب وہاں جا کے پہنچائے گا مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, میں آرام سے بیٹھا ہوں. اس میں کیڑا نکل آئے, اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے, اس میں کوئی جالی نکلے, سارا رسک کس کا ہے؟ میں نے تو یہاں سے بھرنا ہے. تو شریعت کہتی ہے کہ اتنا گنڈا بن کے کیوں پیسے کما رہا ہے؟ اس سے پیسے کی تقسیم میں اعتدال نہیں رہتا. کچھ لوگ بیچ میں رسک اٹھائے بغیر گھستے ہیں, اس سے چیزوں کی ویلیو خام خام میں بڑھتی ہے, اور رسک لینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. اس سے کئی لا یقون
में बहुत बड़ा एक धचका लगता है। इस्लाम ने मुझे ये पाबंद किया है भाई या तू कमीशन एजेंट बन जा, सीधा सीधा इसको बोल कि भाई मैं तुम्हारा खरबूजा बिकवाऊंगा उसको, मैं इस बिकवाने के अमल के इतने पैसे लूंगा, फी खरबूजा लूंगा या मुतय्यन कमीशन लूंगा, लेकिन सारा रिस्क तुम्हारा होगा, तुम बरी जिम्मा नहीं हो सकते। तो वो सोच ले कि मैं रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ और इसको फ्री फोकट में 10 रुपए देने के लिए तैयार हूँ या नहीं, वरना मुझे क्या जरूरत, मैं खुद ही कस्टमर तलाश कर लूंगा। आई बात समझने? या फिर ये है कि मैं ये कहता हूँ कि भाई आप इसको, मेरा कोई लीक ही नहीं है, मैं इनको कहता हूँ कि तुम्हें खरबूजे की पेटी चाहिए ना, मैं दिला दूंगा, मैं चाह नहीं रहा कि मैं किसी का कमीशन एजेंट बनूं, या क्योंकि इस सूरत में ना ये तैयार नहीं होगा, ये कहेगा भाई यहाँ से उठा के मैं पहुंचाऊं, रिस्क मैं लूं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे कस्टमर को दे रहा हूँ तो रिस्क तुमने लेना है, सारा मसला रिस्क का है। तो इस्लाम ये कहता है कि जब आपने यहाँ से खरीदा है तो आप कब्जे में, सिर्फ खरीदना भी काफी नहीं है, कब्जे में लेंगे, और कब्जा में इतना जरूरी है कि रिस्क ट्रांसफर हो जाए। कब्जे में ये जरूरी नहीं कि मैं उठा के अपनी जेब में रखूं, कब्जे में ये भी है कि खरबूजे की पेटी ये निकाल के अलग कर दे कि भाई ये पेटी आप पेटियों से मुमताज हो गई, जुदा हो गई, अब मुफ्ती साहब कुछ भी हो गया ना, ये नुकसान किसका है, आपका माल यहाँ साइड पे लगा हुआ है, मैं जानूं आप जाने, ये हमने आपका पाप बंदा बेच के उठाओ नहीं, इस दौरान अगर मैं बेच देता हूँ तो जायज है। क्यों? जब इसने निकाल के वो आटे की थैली या खरबूजे की पेटी अलग कर दी और बता दिया कि आपका ये माल पड़ा हुआ है, आम खरबूजों से क्या है, अलग है। जब तक आम खरबूजों में मिक्स था तो हम कैसे, नुकसान होगा तो कैसे पता चलाएंगे कि इसका नुकसान हुआ है कि इसका नुकसान हुआ है, रिस्क का पता कैसे चलेगा? तो जब हमने खरबूजे की पेटी या आटे की बोरी अलग कर दी तो कौन बता दिया भाई आपकी आटे की बोरी पड़ी है, चाहे उसकी वीडियो बना के भेज दे, तस्वीर भेज दे, या वैसे बता दें भाई आपका आटा है, अब हम इससे क्या है, ये मुतय्यन आटा है, ये हमने सारे आटों की थैलियों से अलग कर दिया है, अब ये मेरे रिस्क में आ गया, अब आगे मैं बेचूंगा तो मेरे लिए शरन बेचना क्या है, जायज है, मैं अमल के पैसे नहीं ले रहा हूँ, उस प्रोडक्ट पे मैं कमीशन ले रहा हूँ। तो प्रोडक्ट पे कमीशन उस वक्त तक नहीं ले सकते जब तक वो प्रोडक्ट आपके ज़मान में दाखिल ना हो जाए, उसका रिस्क आप उठाएंगे, वो नहीं उठाएगा। तो ड्रॉप शिपिंग में जब तक ये ज़मान ट्रांसफर नहीं होता उस वक्त तक आपके लिए उसको आगे बेचना जायज नहीं है, समझते हो? हाँ, तदबीर ये है कि आप खरीदो नहीं ना, खरीदने का वादा करो, बेचो नहीं, बेचने का वादा करो, ये जायज हो जाएगा। फिर मिसाल के तौर पर अब्दुल रऊफ से मैंने खरबूजे की पेटी उठाई, मैंने कहा भाई मैं उठाऊंगा, अभी उठा नहीं रहा, वादा है, अभी मैंने खरीदी नहीं। फिर मैंने इनसे कहा भाई मैं इतने का खरबूजा बेच रहा हूँ, बता भाई खरीदेगा? मैं हाँ खरीदूंगा। खरीदा नहीं है, खरीदने का वादा कर, दूसरे वादा, इस वादे की बेस में मैं इसको कहता हूँ यार ये उठा के उसके कर दिया, ये उठा के कर दिया है, फिर इनके पास रखा हुआ है, तो मैं इनसे कहता हूँ ये आप अभी मेरी ये वाली बै मुकम्मल नहीं हुई है क्योंकि अभी मेरे कब्जे में चीज नहीं आई। मैं इनसे कहता हूँ यार वो फलां का खरबूजे की पेटी आ रही है, मेरी तरफ से कब्जा कर लो, आप मेरे वकील बन, इसने कब्जा कर लिया तो अब मालिक कौन बन गया? मैं बन गया, और मेरे कब्जे में भी आ गई क्योंकि वकील का कब्जा मुवक्किल का कब्जा होगा। फिर मैं इसको दोबारा फोन करूंगा, भाई बता ये चीज तुझे पसंद आ रही है ये मेरी अभी, नुकसान होगा किसका होगा? इसके हाथ में नुकसान होगा तो किसका होगा? मेरा। मैं बोलूंगा ये चीज अभी मेरी है, तुझे मैंने अपना वकील बनाया तो इसमें कब्जा कर, अब बता ये पसंद आ रही है कि नहीं आ रही चीज? अगर वो कहे नहीं पसंद आ रही तो ये गले किसके पड़ेगी? लोग इस गुंडेपन में ना कि हम रिस्क कोई ना ले, नुकसान का जरा भी हमें ना हो, बैठ के नोट छापने की हम क्या बन जाए? मशीन बन जाए। फिर वो आते हैं मौलवियों ने पाबंदियां लगाई नहीं, मौलवी को क्या हो रहा है तेरा खरबूजा बिके या ना बिके? भाई इस्लाम की पाबंदियां हैं, ये गोरे के पास नहीं है, तभी वहां दौलत की तकसीम मुनसिफाना नहीं है, इंतहाई गैर मुनसिफाना है। तो अब मैं इनको फोन करूंगा, आपका क्या नाम था? अली हैदर साहब को मैं फोन करूंगा, खरबूजे की पेटी पहुंच गई? हाँ जी पहुंच गई। आपने मेरी तरफ से कब्जा कर लिया? हाँ जी कब्जा कर लिया। ये मेरी बेटी है, आपकी बेटी नहीं है, इसको जरा संभाल के रखिएगा। अच्छा पता है खरीद रहे हैं? मैं नहीं खरीद रहा। ये लाले पड़ जाएंगे किसको? मैं कहूँगा तेरा बाप भी खरीदेगा। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, धमकियां दे सकते हैं, जब तक ये खरीदेगा नहीं, ये नुकसान, ये रिस्क किसका है? मेरा रिस्क है। फिर अगली बै होगी कि भाई ये पसंद आया? हाँ जी पसंद आया। ठीक है बताओ खरीदते हो? हाँ जी मैंने आपसे ये 600 की खरीदी, माल बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको बेची। ड्रॉप शिपिंग वाले अक्सर ये कह रहे होते हैं उसको अगर वो वापस कर दे तो हम वापस ले लेते हैं, इतना काफी नहीं है। देखो वो जो वापस लेते हैं ना, वो बिकने के बाद वापसी का ऑप्शन एक अलग चीज है, बिकने से पहले वापसी का ऑप्शन होना चाहिए। उसको दिखा के आप सौदा डन करेंगे आप, और दिखा के भी नहीं, उसको पकड़ाएं, उसको बताएं कि आप मेरा वकील बन के कब्जा कर रहे हो। ये सब चीजें नहीं हो रही होती, समझते हो? तो ये करना पड़ेगा। और आसान हल इसका ये है कि आप कमीशन एजेंट बन जाएं सीधा सीधा। आप अब्दुल रऊफ से बोले कि अब्दुल रऊफ भाई मैं तुम्हारा खरबूजा अली हैदर को बिकवाऊंगा,
फीट खरबूजा, मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, ठीक है ना, 500 की पेटी होगी तो मुझे 100 रुपए उसमें चाहिए। अली हैदर भाई बोलते हैं ठीक है यार मेरे पास तो टाइम नहीं है कस्टमर का, तो इंटरनेट पे तुम्हें कस्टमर बहुत मिलते हैं, इनको मैंने खरबूजा की तस्वीर दिया, हाँ भाई पसंद है, खरबूजा इनका है और ये सारी डिलीवरी चार्जेस भी इनके होंगे, रिस्क भी ये लेंगे, इनको मैंने पहले बता दिया, तो फिर सीधा सीधा ये पहुंचाए तो हम फिर अमल की उजरत ले रहे हैं, खरबूजे की उजरत ये आसान तरीका है, या तो खरीदने का बेचने का वादा करें या अमल में कमीशन ले, कमीशन एजेंट बन के। लेकिन कमीशन एजेंट बनने में सारा रिस्क बेचने वाले का रहेगा, ड्रॉप शिपिंग में बेचने वाला रिस्क नहीं ले रहा होता, वो कहता है आप जहां कहोगे पहुंचाएंगे, ठीक है ना, आपका बंदा जहां से उठा ले तो वो रिस्क किसका होगा, आपका होगा, हमारा नहीं होगा। अगर वो रिस्क अपना ले रहा है तो ठीक है, लेकिन फिर उसमें आप कस्टमर को ये बताओगे कि मैं किसी की तरफ से, यानी वकील को ये बताओगे जिसके आप वकील बन रहे हो कि मैं आपका माल बिकवाने के पैसे ले रहा हूँ और जब तक ये वहाँ डिलीवर नहीं हो जाता सारा रिस्क आपका होगा। तो ये एक्सप्लेन जब तक मैं इसको इंशाल्लाह अभी तो जुम्मे का बयान है ना, तो उसमें चीज़ें मुरतब करके नहीं है, ड्रॉप शिपिंग में मैं पूरी डिटेल के साथ इंशाल्लाह के लिए रिकॉर्ड करवाऊंगा, उसकी